عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ وہ گیا، وضو کر کے آیا تو پاس بیٹھے شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسے وضو کرنے کا حکم کیسے دیا، کیوں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی جو ایسے نماز پڑھے اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ لباس نماز کے لیے، مرد کے لیے اور عورت کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کی حد کیا ہے، اور نماز کے علاوہ جو سطر کے احکامات ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، آزاد نہیں ہیں کہ جیسے مرضی پہنے۔ تو مرد کے لیے سطر گھٹنوں سے لے کر، گھٹنوں کے نیچے سے لے کر ناف تک ہے۔ اتنا اگر لباس مرد کا موجود ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسے لباس میں نماز پڑھنا جس میں وہ دوست احباب کی محفلوں میں جانا پسند نہ کرے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ نماز کے ثواب میں کمی آئے گی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر ایک بندے کے پاس کپڑا ہے نہیں، جس طرح صحابہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف ایک چادر ہوتی تھی، اور بعضوں کے پاس تو چادر بھی اتنی کم ہوتی تھی کہ وہ آگے سے باندھی بھی نہیں جاتی، ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے۔ تو کپڑا نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن کپڑا ہو اور پھر ایسے گھٹیا لباس میں انسان نماز پڑھے جس میں اچھی محفل میں جانا پسند نہ کرتا ہو۔ جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہے، جس لباس میں رات کو سوتے ہیں صبح اٹھ کر اسی میں مسجد آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ دوست احباب کی محفل میں کسی کے گھر اس لباس میں جانا پسند نہیں کرتے، تو ایسے لباس میں پھر نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح مرد کے لیے دوسرا حکم یہ ہے کہ سلوار ٹخنوں سے نیچے نہ ہو۔ لنگی باندھی ہے، تہبند باندھا ہے، قمیض اوپر اتنا لمبا ہو کہ وہ ٹخنوں سے نیچے چلا جائے، یا سلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، تو یہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا ہر حال میں منع ہے، چاہے نماز ہو چاہے غیر نماز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو دیکھا تو اسے حکم دیا دوبارہ وضو کرے۔ سلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکی ہو، وضو نہیں ٹوٹتا، نماز ادا ہو جائے گی، ثواب سے محروم رہے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت فرماتے تھے تاکہ جو غلطی ہے اس پر سزا بھی ہو جائے اور اگلا خود سوچے کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی۔ اور وضو کرنے کا حکم علماء نے لکھا ایک اس لیے دیا کہ جو اس سے غلطی ہوئی ہے وضو کرے گا وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا، دوبارہ وضو کرنے سے اللہ گناہ بھی معاف کر دے گا، اور وہ خود سوچے گا کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ تو جب سوچے گا تو اپنی غلطی کو درست کر کے پھر دوبارہ نماز ایسی پڑھے گا جو اللہ قبول فرمائے گا۔ اور خواتین کے لیے پورا جسم سطر ہے، صرف چہرہ اور گھٹنوں تک ہاتھ اور پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ بھی چھپا ہونا چاہیے، یعنی جو پاجامہ ہے اس کا جو پونچا ہے وہ پاؤں کے اوپر گرا ہو۔ یہ عورتوں کے لیے حکم ہے۔ عورتوں کے اگر ٹخنے ننگے ہوں گے، بازو آدھا ننگا ہوگا یا کان آدھا ننگا ہوگا، نماز میں بھی اگر ننگا ہو جائے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا پورا جسم سطر ہے، ایک تو لباس موٹا ہو جس سے جسم کے رنگ نظر نہ آئے، اور دوسرا کہ وہ اگر عام لباس ہمارا تو اللہ معاف کرے، بے حیائی نے ہمارا لباس اتنا خواتین کا خراب کر دیا کہ وہ نماز والا تو ہے ہی نہیں۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو عورتیں اپنے گھر میں بڑی چادر رکھیں تاکہ کم از کم نماز پڑھتے وقت تو پورا جسم کو ڈھانپ کر پھر نماز ادا کریں، اس لیے کہ جب سطر پورا ڈھانپا ہوا نہیں ہوگا، نماز ہی نہیں ہوگی تو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ سطر کا چھپانا فرض ہے، اگر وہ ذرا برابر بھی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر نماز کے دوران بھی ننگا ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو عورت کا صرف چہرہ، گھٹنوں سے آگے ہاتھ اور پاؤں کا اوپر والا حصہ بھی جو قدم ہے، حدیث میں موجود ہے کہ عورت کا جو تہبند ہے، جو عورت کے سلوار ہے وہ پاؤں کے قدموں کے اوپر پڑے، کہ اوپر والا حصہ بھی ڈھانپا ہونا چاہیے، ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے۔
تو یہ انسان اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو سمجھا دیتا ہے کہ خواتین اپنا لباس ایک تو اسلام کے مطابق رکھیں، اگر اسلام کے مطابق نہیں بھی رکھنا تو کم از کم جب نماز پڑھتی ہیں تو اس وقت اس چیز کا خیال رکھیں، اس لیے کہ اگر فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی، الٹا ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔